بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر صغیر کے معروف حکمرانوں کے حالات پہ مبنی پروگرام عہد رفتہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام میں جس حکمران کا ذکر ہوگا اس کا نام ہے قطب الدین ایبک۔ یہ اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ وہ پہلا مسلمان بادشاہ ہے جس نے اپنے ساتھ ہندوستان کے بادشاہ کا لقب استعمال کیا۔ اس سے پہلے جو بھی حکمران یہاں ہندو راجے تھے وہ مختلف علاقوں کے حکمران کہلاتے تھے، اور جو مسلمان بادشاہ سلطان محمود غزنوی آئے یا شہاب الدین غوری آئے، یہ اس علاقے کے بادشاہ نہیں تھے، بلکہ ان علاقوں کو فتح کر کے وہ واپس اپنے علاقے غزنی کی طرف چلے گئے۔ لیکن قطب الدین ایبک وہ پہلا بادشاہ ہے جس نے مسلمان حکمران کے طور پہ اپنے آپ کو منوایا، اور اس کی بنیاد شہاب الدین غوری نے ڈالی تھی۔ یہ شہاب الدین غوری کا جرنیل تھا اور اس نے اس کو شمالی ہندوستان کا گورنر بنایا ہوا تھا، اور جب شہاب الدین غوری کی وفات یا اس کا قتل ہوا ہے تو اس کے بعد پھر جو ہندوستان کی حکومت ہے وہ قطب الدین ایبک نے سنبھالی۔ قطب الدین ایبک کی پیدائش 1150 عیسوی کی ہے، اور یہ اس کا تعلق ترکستان سے تھا، یعنی یہ ترک نسل سے اس کا تعلق تھا۔ اور جیسا کہ تاریخ میں ذکر آتا ہے کہ قطب الدین ایبک نے جو حکمرانی شروع کی ہے اور جس سلطنت کی بنیاد ڈالی وہ تاریخ میں خاندان غلامہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو گویا یہ ایک ترک غلام تھا شہاب الدین غوری کا، جو بعد میں پھر بادشاہ بنا ہے۔ اس کے بارے میں تاریخ کی کتب میں یہ آتا ہے کہ یہ ترکستان میں جب پیدا ہوا تو اس کے بعد پھر ایک سوداگر نے اس کو نیشا پور کے قاضی فخر الدین کے پاس اس کو فروخت کیا۔ نیشا پور کے بارے میں بتا دوں کہ یہ ایران کے صوبہ خراسان کا دارالحکومت تھا، اور اسلامی تاریخ میں اس کا بہت چرچا ہے، اور بہت سے عالم دین اور محدثین جو ہیں وہ نیشا پور میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہاں کے قاضی کو بھی ایک خاص مقام حاصل ہوتا تھا۔ اور فخر الدین قاضی جو تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت امام ابو حنیفہ کی نسل سے تھے، اور اپنے علم اور زہد و تقوی کی وجہ سے یہ امام ابو حنیفہ ثانی بھی کہلاتے ہیں۔ جب قطب الدین ایبک جو ہے، ایبک نام تھا اس کا، قطب الدین اس نے بعد میں لقب لیا ہے، ان کے پاس آیا ہے تو پھر انہوں نے اس کی بڑی اپنے بچوں کی طرح رکھا، اور اس کی پرورش کی، جو اس کو علم بھی سکھایا اور فنون حرب سے بھی اس کو جو ہے وہ آگاہی دلوائی۔ اور پھر جب قاضی صاحب کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد ان کے ورثاء نے اس کو ایک تاجر کے ہاں فروخت کر دیا، اور اس تاجر نے قطب الدین ایبک کو تحفہ کے طور پر شہاب الدین غوری کو پیش کر دیا۔ شہاب الدین غوری کو ایبک بہت پسند آیا، اور اس نے بھی اس کو بہت قدر و منزلت دی، اور اس نے ایبک نے بھی غوری کی خوب خدمت کی، اور پھر اس کی آنکھوں کا تارا بن گیا، اور پھر ہندوستان کی فتوحات میں اس کے شریک رہا ہے۔ نہ صرف ہندوستان کی فتوحات میں شریک رہا، بلکہ غوری نے اس کو جو فتوحات ہوتی گئی تھیں اس کا اس کو حاکم بھی بنا دیا تھا۔ ہندوستان، شمالی ہندوستان، خاص طور پہ دہلی، لاہور کے جو علاقے تھے، اور صوبہ ہریانہ وغیرہ، پانی پت کے علاقے، یہ سب علاقے جب اسلامی مسلمانوں نے فتح کیے ہیں تو پھر ان کا یہ حاکم جو ہے وہ غوری کی طرف سے یا گورنر یہ قطب الدین ایبک رہا ہے۔ اور سب سے بڑا کارنامہ جو غوری کے دور میں قطب الدین ایبک کا کہلاتا ہے وہ جنگ ترائن ہے، جس میں اس علاقے میں قطب الدین ایبک بھی موجود تھا اور غوری بھی اس میں شامل ہوا، اور انہوں نے پھر مل کر اجمیر اور دہلی کے راجہ پرتھوی راج کو شکست دی ہے،
اور اس شکست کے نتیجہ میں اور جو مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، ہندوستان میں مستقل بنیادوں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی ہے، اور یہ واقعہ 1192 کا ہے۔ اور اس کے بعد 1192 کے بعد غوری نے اس کو اس علاقے کا حکمران بنایا، اور اس نے پھر یہاں پہ غوری خاندان کی فتوحات کو جو ہے بہت وسعت دی ہے۔ اور اپنے اس دور میں اس نے دہلی میں جو ہے وہ پایا تخت جو ہے وہ دہلی کو بنایا تھا، اور دہلی میں ایک قطب مینار بھی اس نے تعمیر کروایا تاکہ بلند آواز سے یہاں اذان دی جا سکے جو دور دور تک پہنچے۔ اور اس کی جو تکمیل ہوئی ہے قطب مینار کی، جو بہت مشہور ہے، آج بھی موجود ہے دہلی میں قطب مینار، وہ سلطان ناصر الدین التمش کے دور میں اس کی تکمیل ہوئی۔ اور ایک بہت بڑی مسجد بھی اس نے دہلی میں بنوائی، جو کہ بہت ہی اپنے فن تعمیر کے لحاظ سے اور تاریخی لحاظ سے بڑی معروف ہے، مسجد قوت الاسلام۔ یہ بھی اس کا جو ہے وہ کارناموں میں شمار ہوتا ہے۔ اور قطب الدین ایبک کے کارناموں پہ جب ہم نظر دوڑاتے ہیں اس کے عہد پہ، تو 3 ادوار میں اس کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ دور ہے جو کہ 1192 جب فتح ہوئی ہے ترائن کی جنگ میں، دہلی سے یہ کوئی 110 میل دور تھا ترائن، تھانے سر اور پانی پت کا علاقہ، وہاں پر پرتھوی راج کو شکست ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ دور اس کی پھر گورنری کا دور بنتا ہے قطب الدین ایبک کی غوری کے زندگی تک، جو کہ 1206 میں اس کا قتل ہوا ہے۔ اور پھر جب اس کا شہادت یا قتل ہوا غوری کا، تو اس کے بعد پھر ہندوستان کی حکمرانی جو ہے وہ قطب الدین ایبک کے حصہ میں آئی ہے۔ اور غیاث الدین جو شہاب الدین غوری کا بڑا بھائی تھا، اس کا بیٹا سلطان محمود غوری جو ہے وہ حکمران ہوا، اس کو حکمران انہوں نے تسلیم بھی کیا، اور اس نے پھر ایبک کو جو ہے ہندوستان کا بادشاہ نامزد کیا ہے اور خلعت عطا کی، اور غلامی کی جو صنعت تھی اس کو بھی اس نے جو ہے وہ کہا کہ اب یہ غلام نہیں ہے بلکہ یہ اب اپنے آپ کو بادشاہ کہلا سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ 1208 کا واقعہ ہے۔ تو اس لحاظ سے 2 سال 1206 سے 1208 تک کا جو دور ہے یہ سیاسی کشمکش کا دور تھا، اور پھر 1208 سے اپنی وفات تک 1210 تک جو ہے یہ ایک آزاد ہندوستان کی جو حکمرانی ہے وہ اس نے کی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو 20 سال کی اس کا دور بنتا ہے تقریباً ہندوستان میں حکومت کا، اس میں زیادہ عرصہ شہاب الدین غوری کے ساتھ، اور پھر 2 سال جو ہیں اس نے بادشاہ کا ٹائٹل نہیں لیا، لیکن حکمران یہی تھا شہاب الدین غوری کے بعد، لیکن اس کے بعد اس کو باقاعدہ بادشاہ کی خلعت عطا کر دی گئی تھی، اور یہ آزاد بادشاہ کے طور پہ اس نے جو ہے وہ حکمرانی کی اپنی وفات 1210 تک۔ اس کی وفات کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اس زمانے میں جو آج کل جو پولو کا کھیل ہے، اس زمانے کا پولو جو تھا وہ یہ کھیل رہا تھا، گھوڑے سے یہ گرا ہے، اس کے نتیجہ میں اس کو چوٹ آئی، اور اس چوٹ کے نتیجہ میں یہ جو ہے وہ اس کی وفات ہو گئی، اور یہ وفات اس کی جو ہے وہ لاہور میں ہوئی ہے۔ اور قطب الدین ایبک کے کارنامے کچھ تو آپ کو بتا دیے ہیں، اور قطب مینار آج بھی اس کی یادگار موجود ہے، مسجد قوت الاسلام کے بھی جو ہیں وہ نشانات موجود ہیں، اور اس کی قبر لاہور میں جو ہے وہ موجود ہے۔ اور پھر قطب الدین ایبک کے بعد کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا آرام شاہ جو ہے وہ تخت نشین ہوا، لیکن اس میں حکومت کی اہلیت نہیں تھی، اس لیے جلد ہی جو ہے وہ امراء نے مل کر جو ناصر الدین التمش ہے اس کو سلطنت دہلی کا جو ہے وہ تخت نشین اس کو کیا، اور اس نے پھر ایک مستحکم حکومت کی جو ہے جو بنیاد تو پڑ چکی تھی، اور اس حکومت کو اس نے مستحکم کیا ہے، جو کہ خاندان غلامہ کی حکومت ہے۔ اگلی پروگرام میں انشاءاللہ سلطان ناصر الدین التمش کا تذکرہ کریں گے، اور آج کا ذکر جو ہے وہ قطب الدین ایبک کا تھا۔ اور یہ اس لحاظ سے بڑے ہی اہمیت کا حامل ہے کہ ایک طرف تو یہ بڑے غلام تھا غوری کا، اور پھر اس غلام
کہ اتنی قدر و منزلت کی ہے خود شہاب الدین غوری نے کہ اس کو شمالی ہندوستان کے علاقہ میں اس نے گورنر بنا دیا اور یہ سلطنت اس کے نام کر دی۔ اور جب غوری کی وفات ہوئی ہے اور اس وقت اس کا بھتیجا جب وارث ہوا ہے، تخت نشین ہوا، تو اس نے بھی قطب الدین ایبک کو جو ہے یہاں کا بادشاہ نامزد کیا، اور پھر یہاں خاندان غلامہ کی باقاعدہ حکومت قائم ہوئی، اور یہ پہلا دہلی کا یا ہندوستان کا بادشاہ ہے جس نے بادشاہ کا ٹائٹل استعمال کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ اہمیت کا حامل ہے۔ اگلے پروگرام میں ایک ناصر الدین التمش کا تذکرہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔